السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ آزمائش کیوں اور کیسے ہے. دیکھیے، ایک بڑا ہی اہم عنوان ہے آزمائش. سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ آزمائش کہتے کسے ہیں، آزمائش کا مطلب کیا ہوتا ہے. دیکھیے، آزمائش کا مطلب جو ہوتا ہے امتحان یا پرکھنا، جانچنا، عام زبان میں جس طرح ہم بولتے ہیں. تو آزمائش کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو کسی حالت پر رکھ کر اس کے ایمان اور اس کے اطاعت اور اس کے صبر اور اس کے شکر کو پرکھنا، یہ آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ایک حالت میں رکھ دیتا، چاہے وہ غریبی میں، بیماری میں، مشکل میں، پریشانی میں ڈال کے اب ایسے حالات میں وہ میرا بندہ اب اس کا ایمان کیسا ہے، اب وہ اطاعت کیسے کرتا، اب وہ صبر کرتا، شکر کرتا، کیا کرتا، یہ تمام چیزیں دیکھتا کسی حالت میں رکھ کر. اس کو بولتے آزمائش. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں آزمائش کے تعلق سے کہتا ہے، سورہ ملک آیت نمبر 2 اگر نکال کر دیکھیں گے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بولا کہ یہ زندگی ہی امتحان ہے. یہ زندگی جو ہم کو ملی، یہ امتحان کے لیے ملی. یہ زندگی ہی اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کے طور پر ہم کو اس دنیا میں بھیجا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانے کے لیے دنیا میں بھیج کے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرتا، اچھے عمل کون کرتا، برے عمل کون کرتا. یہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیجا. تو یہ زندگی آزمائش ہے. تو دنیا میں ہم آئے تو ہر انسان کے لیے اچھے حالات بھی آئیں گے اور برے حالات بھی آئیں گے. تو اچھے حالات ہو یا برے حالات ہو، اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑنا. سب کچھ چھوڑ سکتے، سب کچھ کھو سکتے، لیکن اللہ کو نہیں کھو سکتے، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے. اسے ہی مسلمان کہتے ہیں. اچھے حالات میں تو اللہ کے بہت قریب تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا، لیکن برے حالات آتے ہی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا اور نماز پڑھنا چھوڑ دیا، اللہ کی اطاعت چھوڑ دیا. تو پھر یہ سچے مسلمان کی پہچان تو نہیں ہو سکتی. دنیا میں کچھ چیزوں کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کھو دینا، یہ سچے مسلمان کی نشانی نہیں ہو سکتی. آج ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ دنیا کی چیزوں کے لیے، ایک آدمی دکان میں بیٹھا، کاروبار خوب چل رہا ہے، پیسے گن رہا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دیتا ہے. تو اسی لیے یاد رکھو، حالات کیسے بھی آئے، کسی بھی چیز میں، دنیا کی کسی چیز کو پانے کی خاطر اللہ کو چھوڑنا یہ سچے مسلمان کی نشانی نہیں ہو سکتی. حالات کیسے بھی آئے، کچھ بھی ہو جائے اپنی زندگی میں، چاہے وہ خوشی کے حالات ہو یا غم کے حالات ہو، اللہ کو میں نہیں چھوڑوں گا، اللہ کو نہیں کھو سکتا. یہ سچے مسلمان کی نشانی ہو سکتی ہے. تو یاد رکھو، دنیا میں کسی کے لیے برے حالات کا آنا سزا نہیں ہے، اور دنیا میں کسی کے لیے اچھے حالات کا آنا، خوشی کا ملنا، یہ انعام نہیں ہے.
ان باتوں کو اچھی طرح یاد رکھ لو، کیونکہ ہم لوگ سمجھتے نا کہ بھائی کسی کے پاس بہت زیادہ دنیا کی چیزیں ہیں، مال ہے، پیسہ ہے، خوشحال زندگی ہے، تو ارے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوں گا بھائی، کون سے زمانے میں اچھے کام کرے گی، کون سی نیکیوں کا بدلہ کہ ان کو اتنے خوشی کے ساتھ انہوں زندگی گزار رہے، اور اگر کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، تکلیف میں ہے، ہمیشہ مصیبتوں میں ہے، تو اس کو کون سی کی سزا لگی ہوں گی، یہ اللہ کی سزا ہے سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ دنیا میں کسی کے لیے خوشی ملی تو اس کے لیے وہ بھی امتحان ہے، اور دنیا میں کسی کے لیے مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں اور تنگی کے ساتھ زندگی گزر رہی تو اس کے لیے وہ بھی امتحان ہے، دونوں کے لیے یہ امتحان ہے۔ تو دنیا کی خوشی ملنا انعام نہیں ہے، دنیا کی پریشانیاں سزا نہیں ہے، بلکہ ہمارے معاشرے میں حالات تو اتنے برے ہیں، لوگ کسی کی زندگی میں پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دیکھتے ہیں تو ارے ماشاءاللہ انہوں تو دیندار ہیں نا جی، انہوں تو نمازی ہیں، انہوں تو داڑھی والے ہیں، ٹوپی والے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے اوپر اتنی پریشانیاں، اچھا انہوں تو غلط نہیں کرے لیکن ان کو ان کے ماں باپ کے گناہوں کی سزا ملی ہوں گی، اس طرح کی تہمت لگاتے، اس طرح کی تہمتیں لگاتے کئی لوگ، ان کے ماں باپ کی سزا ان کو ملی جیسے یہ بیچارے ہمیشہ پریشانیوں میں رہتے۔ نہیں، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک کی غلطیوں کی سزا دوسرے کو نہیں ملتی، ایک کی نیکیوں کا انعام دوسرے کو نہیں ملتا، چاہے وہ ماں باپ اگر اچھے کام کرے تو ان کے نیکیوں کا انعام، ان کا بدلہ نہ ان کے اولاد کو ملے گا نہ کسی اور کو ملے گا، اور اسی طرح ماں باپ غلط کرے تو نہ ان کے بچوں کو ملے گا نہ ان کے رشتہ داروں کو ملا، جو جتنے نیکیاں کما لیا اسی کو اس کا بدلہ ملنے والا ہے، فائدہ ملنے والا ہے، جو جتنے گناہ کر لیا اسی کو اس کے گناہ کی سزا ملنے والی ہے۔ تو اس لیے کسی کی زندگی کے پریشانیاں دیکھ کر انہوں غلط کرے ہوں گے یا انہوں گناہ کرے ہوں گے یا انہوں کچھ تو بھی حرام کرے ہوں گے اس لیے ان کو پریشانیاں آئیں، اور کسی کی خوشیاں دیکھ کر انہوں کون سے اچھے کام کرے گی، نہیں تو ان کے ماں باپ کون سے اچھے کام کرے گی جس کا بدلہ ان کو ملنے والا ہے، سمجھنا یہ غلط ہے۔ یاد رکھو دنیا کی خوشیاں بھی اور دنیا کا غم بھی امتحان ہی ہے، آزمائش ہی ہے، اس چیز کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ چلیے اس کے بعد اگر ہم لوگ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 نکال کر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک اور پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر آزمائش کیسے کرتا اس کی تفصیلات بتایا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری سب کی ضرور آزمائش کریں گے، اس دنیا میں آئے تو آزمائش ہوگی۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دشمن کے ڈر سے، تمہارے دشمن ہوں گے، چاہے وہ تمہارے رشتہ داروں میں دشمنی ہو، تمہارے پڑوسیوں میں دشمنی ہو، تمہارے کاروبار کی دشمنی ہو، یا تمہارے اسلام کی وجہ سے دشمنی ہو، تم مسلمان ہونے کی وجہ سے دشمنی ہو، بہرحال دشمن کی ڈر کی وجہ سے تمہاری آزمائش ہوگی۔ پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ کیا بول رہا کہ بھوک پیاس سے، تمہارے زندگیوں میں کبھی غریبی، کبھی ایسی تکلیف کہ تم لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں مل رہا، اتنی غریبی جیسا کہ صحابہ کی زندگیوں میں تھی، بھوک اور پیاس سے تڑپے ہمارے صحابہ، تو یہ امتحان۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، کھیتی باڑی کرنے والوں کے لیے ان کی کھیتیوں کا نقصان ہونا، مال اور جان میں کاروبار کرنے والے کے مال میں کمی، برکت کا ختم ہو جانا، جان کا مطلب کسی کا انتقال ہو جانا یا کسی کے بیمار ہو جانا یا ان کے بچوں کا انتقال ہو جانا، بچوں کے بیمار ہو جانا، یہ تمام چیزیں اس طرح بھی اللہ تعالیٰ تمہارا کیا ہے امتحان لے گا، اور پھلوں کی کمی سے بھی، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری دے دو۔ ان امتحانات میں، ان آزمائشوں میں، ان مصیبتوں اور ان پریشانیوں میں جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ دیکھیے اس کے بعد الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جب کبھی بھی یہ صبر کرنے والے ہیں ان کے اوپر کبھی کوئی مصیبت آتی ہے، کبھی کوئی پریشانی آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ وہ ہر مصیبت میں یہی بولتے۔ یہ ایک جملہ اتنا بہترین ہے، اگر آپ اس کو اور اس آیت کے ترجمے کو اگر آپ ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں گے نا تو بڑی سی بڑی مصیبت بھی ہمارے لیے بڑی نہیں نظر آتی، چھوٹی ہو جاتی۔ کیوں؟ اس آیت کو کیسے سمجھیں گے؟ دیکھیے ہم کو جو کچھ بھی ملا اللہ نے دیا، اور اگر کوئی چیز ختم ہو گئی تو اللہ نے لے لیا۔ صحت اتنے دن اچھی تھی ماشاءاللہ، 40-50 سال بہت اچھی صحت کے ساتھ تھے، آج صحت خراب ہو گئی،
اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا. اولاد تھی، اللہ نے دیا، اولاد اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اللہ نے لے لیا. مال دیا اللہ نے لے لیا. تو خوشیاں اللہ تعالیٰ دیا، اتنے سال سے خوش تھے، 20 30 40 50 سال تک خوشی تھی، اس کے بعد کچھ پریشانیاں آئی تو اللہ خوشیاں دیا، اللہ ہی پریشانیاں دے دیا. تو اس طرح اللہ کے ہے ہم اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے. یہ ایک بات اگر ذہن میں رہے تو پھر ہمارے لیے زندگی چین و سکون کے ساتھ گزر سکتی ہے. اور ہمیشہ یہ ذہن میں رہے ہم اللہ کے ہیں، اللہ نے دیا اور اللہ نے لے لیا. اور ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے غلام ہیں. اللہ ہمارا مالک ہے، تو مالک جو چاہے ہمارے ساتھ کر سکتا ہے، اللہ کی مرضی ہے. تو اس لیے اللہ کے ہم غلام ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے. یہ ہمیشہ ذہن میں رہنا، اور پلٹ کے جانا بھی اسی کے پاس ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، جانا بھی پھر اسی کے پاس ہے نا. تو اس دنیا میں اگر ہم ہیں تو اس دنیا کی کوئی مصیبت بھی بڑی مصیبت نہیں ہے، اور دنیا کا کوئی فائدہ بھی کوئی بڑا فائدہ نہیں ہے. دنیا کا نقصان بھی کوئی بڑا نقصان نہیں. دیکھیے ہمارے ذہن میں اگر یہ رہے، آخرت کا نقصان اگر ہمارے ذہن میں رہے تو پھر وہ آخرت کے نقصان کے بدلے میں یہ دنیا کا نقصان کوئی بڑا نقصان نہیں ہے. کاروبار کا نقصان، صحت کا نقصان، یا کون سی بھی پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں جو بھی آتی ہیں نا، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں آخرت کی مصیبت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہیں. اور یہاں کی خوشیاں اگر کوئی خوشی ملتی بھی ہے تو آخرت کی خوشی کے مقابلے میں بڑی چھوٹی خوشیاں ہیں. تو یہاں کی خوشیاں بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور یہاں کا نقصان بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. کچھ دنوں کے بعد مصیبتیں بھی چلے جاتی، خوشیاں بھی چلے جاتی. اگر وہ نہیں گئے تو ہم چلے جاتے. ہم بھی یہاں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، پلٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے. تو یاد رکھو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو اگر ہم پڑھیں گے ہر مصیبت میں اور سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمارے لیے بڑی بڑی مصیبتیں بھی چھوٹی لگتی ہے. یاد رکھو. بہرحال اس کے بعد اگر ایک اور آیت نکال کر دیکھیں گے، سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو؟ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا کہ تم اس گمان میں ہو. کیا گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے. انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی. سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے. اللہ تعالیٰ اس میں کیا سمجھا رہا کہ تم کیا یہ گمان کر لیے کہ صرف کلمہ پڑھ لیے تو اب سیدھا جنت میں چلے جاتے؟ بلکہ جنت میں جانے کا عقیدہ تو ہے ہی ہے اکثر لوگوں کا، صرف کلمہ پڑھ لیے بس باقی کیا بھی کر لو جنت میں جاتے. دوسری چیز یہ ہے، اکثر مسلمانوں میں ایک یوں سمجھو کہ وہ ایک بدگمانی یا غلط فہمی ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی ہم کلمہ پڑھ لیے اور ہم نماز پڑھ رہے، ہم دین پہ چل رہے، ہم حرام کام نہیں کر رہے، تو اب ہمارے کو کوئی مصیبت نہیں رہنا، کوئی پریشانی نہیں رہنا. یہ سوچ ہے. دیندار ہے بولے تو ہم دیندار اس لیے بنیں گے کیونکہ ہمارے کو دنیا میں خوشیاں ہی خوشیاں نا، ہمارے کو کوئی پریشانی نہیں رہنا. نماز بھی پڑھ رہا اور مصیبت بھی آ رہی بولے تو کئی لوگ ناراض ہو جاتے، شکوہ شکایت کرتے، اللہ اتنے دن سے میں کوئی حرام کام نہیں کرا. لوگ بھی باتوں میں بولتے نا کیا بولنا، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ایسے کفریہ جملے بھی نکالتے، اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ تعالیٰ کے پاس انصاف نہیں ہے، ہاں اللہ ہمارے اوپر ہی مصیبتیں ڈالتا. کتنے لوگ ہیں جو حرام کا کھا رہے، غلط کام کر رہے، انہوں تو خوش ہے، لیکن ہم تو کسی کا کچھ کھائے سونے، کسی کو ڈبائے سونے، کچھ غلط کام کرے سونے، ہمارے اوپر ہی مصیبتیں ہیں. یہ کفریہ جملہ ہے، یہ غلط جملہ ہے. کیوں؟ ان کے جیسے کہ میں بھی اس سے پہلے بولا، ان کی خوشیاں بھی ان کے لیے امتحان ہے، تمہاری پریشانیاں بھی تمہارے لیے امتحان ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بول رہا کہ صرف تم کلمہ پڑھ لینے سے جنت میں چلے جاتے. کلمہ پڑھ لیے، اب نماز پڑھ لے رہے، تو اب تمہارے کو کوئی مصیبت نہیں رہنا، دنیا میں بھی خوشی کے ساتھ، اور مرنے کے بعد جنت میں بھی خوشی کے ساتھ چلے جاؤ گے. یہ سوچ رہے تم، یہ مت سوچو بول رہا اللہ تعالیٰ. کلمہ پڑھ لیے ہم جنت میں جائیں گے، نہیں، تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، خوب آزمایا، تمہارے سے پہلے لوگوں کو بھی، اور تمہاری بھی آزمائش ہوگی، تمہارا بھی امتحان ہوگا. اب تم کیا کرتے؟ جتنے دن اچھے تھے، جتنے دن خوشحال زندگی تھی، خوشی کے ساتھ مال مل رہا تھا، شوہر کما رہا تھا، بچے کما رہے تھے، ماشاءاللہ اچھے سے 5 ٹائم نماز پڑھ رہے تھے، ذرا کیا مصیبتیں آ گئی تو تم اب اللہ کے اوپر شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دیے، اللہ سے دور ہو گئے. تم کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینے والا ہے. تم سے پہلے لوگوں کا بھی امتحان لیا، بلکہ کیسے لیا؟ ان کو ایسی بیماریاں آئی، ایسی مصیبتیں آئی کہ اس زمانے کے لوگ
پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آتی، اتنی مصیبتیں اتنی پریشانیاں ہم پر ہے، آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد، صبر کرو۔ کچھ لوگوں کے ساتھ تو یہ ہوتا کہ جتنے دن وہ شرابی، حرام کا کام، سودی کاروبار، یہ غلطی وہ غلطی، یہ گناہ وہ گناہ کر لیتے ہوئے رہتا، اتنے دن مزے کی زندگی گزرتی۔ جیسے ہی وہ دیندار بن گیا، دینی مجلسوں میں آنا شروع کر دیا، علم سیکھ لیا، ماشاءاللہ اس کے بچے بھی پردے کے پابند، نماز کے پابند ہو گئے، سب نیک بن گئے، توبہ کر لیے گناہوں سے، تو اب اس کے گھر میں پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی، اب اس کے گھر میں بیماریاں شروع ہو جاتی، اور وہی آدمی جب مسجد کو جاتا ہے تو اسی کے چپل بھی چوری ہو جاتے۔ تو بہرحال اتنی مصیبت کہ اس کو ہر طرف سے مصیبت مصیبت مصیبت۔ اب انسان کے ذہن میں آتا، اللہ اتنے دن گناہ کر رہا تھا، خوشی کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں سدھر گیا، جیسے ہی نیک بن گیا، تو اب مصیبتیں میرے اوپر ہی آ گئی، یہ کیا بات ہے؟ تم اچھے ہیں، بلکہ کئی لوگان تو یہ بھی بولتے ہوئے میں سنا، میاں بیوی میں سے اگر بیوی نمازی ہے، دیندار ہے، بچے بھی نمازی ہے، شوہر اگر نماز نہیں پڑھتا، بیوی کبھی اگر نصیحت کرتے ہوئے شوہر کو بولتی بار بار کہ اجی نماز پڑھو جی، اجی تم نماز پڑھو، تم بھی آؤ قرآن سیکھو، دین کے کام کرو، کچھ بھی نیکیاں کرو، تم ایسا نماز چھوڑ کے زندگی گزار رہے، ایسے غلط کام کر رہے، تو کئی شوہروں کو بولتے ہوئے میں نے یہ سنا، شکوے شکایتیں کئی عورتوں کی زبان سے میں یہ سنا کہ ہمارے شوہر کو جب سمجھاتے ہیں ہم، تو شوہر کہتا ہے کہ تم اتنے دن سے نمازاں پڑھ رہے نا جی، بچے اتنے دن سے نمازاں پڑھ رہے نا جی، تو آج تک ہمارے گھر کی پریشانیاں کیوں دور نہیں ہو گئے؟ تم نمازی ہیں تو ہماری پریشانیاں دور ہونا تھا، تو تمہارے نمازوں کا کیا فائدہ ہوا، اب تک ہماری پریشانیاں دور نہیں ہو گئے، اور پھر میرے کو بول رہے نماز پڑھو بول کے۔ اعوذ باللہ، یعنی ہماری سوچ یہ بن گئی، اصل میں یہ غیر مسلموں کی سوچ ہے، یہ ایمان والے کی سوچ نہیں ہوتی، ایک مسلمان کی سوچ نہیں۔ غیر مسلموں کا تصور کیا ہے کہ میری خواہش پوری ہوئی ہے تو بھگوان، میں تیری عبادت کروں گا، میری خواہش پوری نہیں ہوئی تو تجھے گالی بھی دوں گا، تجھے ماروں گا، کچھ بھی کروں گا۔ بھگوان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اس کا نمونہ فلموں میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ۔ بہرحال تو فلمیں دیکھو بول کے نہیں بول رہا ہوں، بہرحال مثال ملتی ہے ایسا وہاں سے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا کرتے لوگ، لیکن مسلمان کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ مسلمان کلمہ پڑھے تو نمازی بن گئے تو خوشحال زندگی گزار لیتا، اور کیا ہے نمازیں چھوڑ دیے تو بہت برا ہوتا اس کے ساتھ۔ یہ اسلامی تصور نہیں ہے، یہ زندگی آزمائش ہے، ٹھیک ہے؟ آزمائش ہے۔ اگر یہ جب کبھی بھی ہمارے دل میں بھی کبھی خیال آیا، سمجھو نہیں جی ہم تو گناہ نہیں کر رہے، ہمارے گھر میں کئی کو پریشانیاں آئے، فوراً یہ خیال کر لینا ہمارے گناہ اور ہماری زندگی ایک طرف، ہمارے نیکیاں ایک طرف۔ اس دنیا کے سب سے بہترین انسانوں میں انبیاء سب سے بہترین، سب سے نیک انبیاء تھے، تو جب سب سے نیک اور سب سے بہتر، سب سے افضل انسان جو انبیاء تھے، تو کیا ان کو پریشانیاں نہیں آئی؟ کیا ان کے اوپر مصیبتیں نہیں آئی؟ کیا ان کے اوپر تکلیف نہیں آئی؟ جب ان کے اوپر آ سکتی ہیں تو ہم کیا ہے؟ ہم کیا ہے؟ تو اس لیے ذہن میں فوراً یہ بات آ گئی تو ہمارے اندر ایک ہمت آ جاتی ہے، ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، ہمارے اندر سے نگیٹو تھاٹس ختم ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح اسلام ہم لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہی باتیں نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ سوسائڈ کر لے کے مر جاتے ہیں، یہ زندگی کی مقصد کو نہیں جاننے کی وجہ سے، یہ زندگی کی حقیقت کو نہیں جاننے کی وجہ سے۔ تو یاد رکھ لو، نبیوں کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اچھا، یہاں پر ایک بات بھی ہے، نبیوں کو کیوں تکلیف آئی؟ اس میں بھی ایک بڑی حکمت کی بات ہے ہمارے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نبیوں کے اوپر تکلیفیں نہیں ڈالتا، اور اگر آج کوئی دیندار بن کے اس کے اوپر کوئی مصیبتیں آتی تو وہ بول سکتا تھا، ہاؤ جی نبیان تھے وہ، ان کو کوئی مصیبت نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، ان لوگوں بولے تو نماز پڑھے، ان لوگوں بولے تو دین کا کام کرے، ہمارے اوپر دیکھو کتنے مصیبت آئے، کتنے پریشانیاں آئے۔ یہ کوئی نہیں بولنا، یہ بولنے کا موقع ہی نہیں ملنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی پریشانیوں میں ڈال دیا۔ جب نبیوں کو پریشانیاں آ سکتی ہے تو ہم کیا ہے ان کے مقابلے میں؟ تو ہمارے اوپر بھی پریشانیاں، تکلیفیں آ سکتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں اور صحیح الجامع میں روایت موجود ہے، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا آزمائش سب سے زیادہ کس پر ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء پر، نبیوں پر سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے، پھر اس کے بعد صالحین پر، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ لوگوں پر۔ مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ نیک لوگ انبیاء کے بعد کون؟ صالح ہے، کون نیک ہے، کون دیندار ہے، اس کے اوپر زیادہ آزمائش، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ، یعنی آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا، کون کتنا دیندار ہے، اس کی دینداری کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے۔ یہاں پر دیکھو، ہماری سوچ سے الٹی ہی بات ہے نا، یہاں پر حدیث کچھ اور کہتی ہے، ہماری سوچ کچھ اور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دیندار ہیں تو ہمارے اوپر مصیبت نہیں آنا، بلکہ اللہ کے رسول بول رہے جو جتنا زیادہ دیندار رہتا اس کو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ آزماتا، درجہ بدرجہ۔
اللہ تعالیٰ آزماتے رہتا. پھر اگر اس کا دین مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بڑھا دی جاتی ہے. دیکھو دین مضبوط ہے تو آزمائش بھی پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اور بڑھاتے رہتا. اور اگر دین میں کمزوری ہو تو اس پر ہلکی آزمائش کی جاتی ہے. اور بندہ مسلسل آزمائش میں رہتا ہے یہاں تک کہ زمین پر اس حالت میں چلتا ہے اس پر کوئی گناہ ہی باقی نہیں رہتا. یعنی جس کا جتنا دین مضبوط ہوتا اللہ اس کے اوپر اتنی زیادہ آزمائش کرتا. اب دیکھتا ہوں اچھا یہ اس آزمائش میں پاس ہو گیا اور ایک آزمائش, اس مصیبت سے نکلا اور ایک مصیبت, دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ اسے آزماتے رہتا. دین کے مطابق آزمائش ہوتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے جی, لوگوں کو بولتے ہوئے سنتے بہت مشکل ہے. ہاں بالکل مشکل ہے. کیوں؟ یہ آزمائش ہے ہر چیز میں, نماز پڑھنے سے لے کر روزے رکھنے سے لے کر ہر رسم ہر رواج, رشتہ دار, ان کے یہ تمام چیزیں, دنیا پرستی, دنیا کے طرف سے آنے والے یہ فتنے, ہر چیز میں آزمائش. یہ نہیں دیکھنا, یہاں نہیں جانا, وہ نہیں کھانا, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ بات نہیں کرنا, یہ چیز نہیں. ایک دیندار کے لیے کتنا مشکل ہے, قدم سوچ کے رکھنا پڑ رہا. تو اللہ تعالیٰ آزمائش بھی ویسے ہی ڈالتے رہتا اس کے اوپر, یاد رکھو. تو یہ حدیث ترمذی میں ہے. اب اللہ تعالیٰ کیسے آزماتا؟ ایک آزمائش جسمانی ہوتی ہے, جسمانی آزمائش جس میں بیماری دے کر اللہ تعالیٰ آزماتا, اور کچھ لوگوں کو معذور کر کے آزماتا. یعنی تو ان کے بچے معذور, کہ کوئی لنگڑا ہے, کوئی ہاتھ کا معذور ہے, کوئی آنکھ کا, کوئی کان کا, تو معذور بیماری, اس سے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا. دوسری چیز مال سے بھی آزماتا. کسی کو امیر بنا کر آزماتا تو کسی کو غریب بنا کر آزماتا, کسی کو قرضوں میں ڈال کر آزماتا, مالی آزمائش. اور تیسری آزمائش نفسیاتی ہوتی ہے. نفسیاتی آزمائش کا مطلب خوف, غم, پریشانی, بے چینی, تکلیف, ٹینشن ادھر ادھر کے, یہ تمام چیزیں یہ نفسیاتی آزمائشیں ہیں. ڈر کے زندگی گزارنا پڑتا ہے. چوتھی چیز سماجی آزمائش. سماجی آزمائش کا مطلب جس سماج میں وہ رہتا ہے وہاں سے مخالفت, وہاں سے مذاق, وہاں سے طعن و تشبیہ. تم دین پہ عمل کر رہے, لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے. تم اسلام پہ عمل کر رہے, تم پردہ کر رہے, تم شادیاں ایسا نہیں ویسا بول رہے, تم رسم و رواجوں کو چھوڑ رہے. ہر چیز میں اگر کوئی نوجوان لڑکا داڑھی رکھنا چاہ رہا تو یہ تمام چیزوں میں سماج کی طرف سے مذاق اور طعن و تشبیہ, لان تان کرنا. پھر دین کا کام ہی تم کر رہے تو تمہارے اوپر تہمتیں, تمہارے اوپر الزام لگیں گے. تم جتنے دیندار بنتے جائیں گے تمہارے اوپر اتنے الزام, بلکہ بے دین لوگوں پر اتنے الزام نہیں لگتے. جو جتنے گناہ کرتا, جو ناچتے گاتے عیاشی کرتے ہوئے رہتا, اس کے اوپر کوئی الزام نہیں رہتا, انہیں ہے ہی آوارہ, اس کو چھوڑ دیتے. لیکن دیندار جتنے بنتے جائیں گے اتنے زیادہ الزام, اتنے زیادہ بدگمانیاں, اتنی ہی زیادہ غلط فہمیاں یہ بڑھتے ہوئے جاتی ہے. اور پانچویں دینی آزمائش, مطلب گناہوں کی دعوت, فتنوں کا دباؤ, ہر طرف سے گناہ ہی فتنے آتے نظر آتے ہیں. تو اس میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا. یہ 5 قسم کے آزمائشیں ہمیشہ ایک دیندار کے لیے, ایک مسلمان کے لیے ہوتی ہے. اگر ہم یہ آزمائشوں کی داستان اگر ہم ہمارے صحابہ اور صحابیات کی زندگیوں میں دیکھیں گے تو کیسے آزمائشیں ہمارے صحابہ اور صحابیات کو کئی مرتبہ ہم سنے. جیسا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے میں, جیسے جانور کو گلے میں پٹا ڈال کے کھینچا جاتا ویسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچا گیا. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ ان کے پورے گھر والوں کو, ان کے شوہر اور ان کے بیٹے کو کئی طرح سے, بلکہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بوڑھی خاتون تھی, مار مار کے ظلم کر کے آخر میں ان کو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا, ان کے پیٹ میں برچھا مار کے. اور اس کے علاوہ ان کے شوہر کو بھی اور ان کے بیٹے کو بھی. پھر اسی طرح خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ان کو بھی کیسی آزمائشیں, گرم انگار کے کھڑوں پہ لٹایا جاتا تو ان کے جسم سے پسینہ نکل کے وہ انگار کے کھڑے بجھ جاتے تھے, ایسے ان کو تکلیف دی جاتی تھی. پھر اسی طرح مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیسے صحابی ہے جی یہ تو. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ناز و نام میں پلے ہوئے, باپ نہیں تھا ان کا, لیکن مالدار تھا ان کا باپ, جب زندہ تھا بہت ساری پراپرٹی پیسے جما کے رکھا تھا, تو ناز و نام میں پلے ہوئے تھے, مہنگے کپڑے پہنتے تھے, اور ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ وہ اگر کسی محلے سے گزرتے تو صرف وہ خوشبو سے سونگھ کے لوگ پہچان لیتے کہ مصعب بن عمیر جا رہے ہوں گے. ایسے ناز و نام میں پلنے والے. اور اس کے علاوہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابی ہے جب 11 نبوی یا 12 نبوی میں لوگ مدینہ سے اسلام قبول کرے تھے, 6 لوگ,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھیج دیے تھے، اے مصعب تم جاؤ مدینہ کو جا کے دعوت دین کا کام کرو. تو گئے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگلا سال آیا تو 72 آدمیوں کو لے کے آیا اسلام قبول کرا کے، ماشاءاللہ. تو اتنی محنت کرنے والے یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب ہجرت کرنے کا وقت آیا، جب تیاری کرے مدینہ جانے کی، تو ان کا چاچا آیا، کیونکہ اس زمانے میں جو پراپرٹی کا مسئلہ تھا تو باپ تو نہیں ہے. چاچا آ کے بولا کہ تو اگر جانا چاہ رہا تو یہ مال تیرا نہیں ہوتا، میرا بھائی کمائے سو مال ہے، پورا مال دے دے. اس نے سوچا تھا کہ اگر میں اس طرح دھمکی دے دوں گا تو یہ رک جائے گا، اس خیال میں شاید اس نے دھمکی دی تھی. لیکن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولے، ٹھیک ہے اگر تو یہ کہتا ہے کہ تیرا بھائی یہ مال کمایا، پوری پراپرٹی تیرے بھائی کی ہے تو لے لے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرا ایمان کافی ہے. ایمان بچانے کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مال ان کے چاچا کو دے دیے. اس کے بعد اس نے سوچا کہ یعنی ان کا چاچا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مال دینے کے لیے تیار ہو گیا، پوری پراپرٹی دینے کے لیے تیار ہوا، لیکن ابھی تو جس جسم پہ جو جوڑا پہن کے ہے، جن کپڑوں میں تو ابھی ٹھہرا ہوا ہے، یہ کپڑے بھی تو میرے بھائی کے کمائے ہوئے ہیں نا، تو یہ کیسے تو پہن کے جا سکتا ہے. تو فوراً مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر کپڑے اتار کے دے دیے، اور ماں ایسی حالت میں بیٹے کو دیکھ کر ایک چادر دے دی. اس چادر کے 2 ٹکڑے کر کے نیچے ایک اوپر ایک لٹکا لے کے مدینہ کا سفر کرتے ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صرف 2 ہی کپڑے، ایک چادر کا ٹکڑا اوڑھ کے 450 کلومیٹر کا سفر کر کے مصعب بن عمیر رضی اللہ. کیسی آزمائش ہے یہ ان کے لیے. ہم بولتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ ہم بول سکتے ہیں، لیکن اگر تصور کر کے دیکھیں، سوچ کے دیکھیں تو یہ کیسی مصیبت تھی ان کے لیے. ایک ناز و نام میں بادشاہوں والی زندگی گزارنے والے ایک امیر گھرانے کے مصعب بن عمیر، حالت یہ ہے مدینہ کو جا رہے تو صرف ایک کپڑے میں، اور شہید بھی ہوئے تو کیسے؟ جنگ احد میں جب شہید ہوئے اور ان کے لیے کفنایا جا رہا تھا تو شہید کو اسی کپڑے میں کفنایا جاتا جن کپڑوں میں وہ شہید ہو جاتا ہے، الگ سے کفن کا کپڑا نہیں. تو جب ان کی لاش ملی، جب ان کو کفنانے کی بات آئی، صحابہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصعب صرف ایک ہی چادر میں تھے. ان کی چادر بھی اتنی چھوٹی ہے کہ اگر پیروں کی طرف کھینچے تو چہرہ کھل جا رہا ہے، چہرے کی طرف کھینچے تو پیر کھلے رہ رہے. اللہ کے رسول کیا کرنا؟ مطلب جنگ احد میں جنگ کر رہے صحابی، لیکن کپڑوں کی حالت کیا ہے؟ صرف ایک چادر میں جنگ کر رہے، اور وہ چادر بھی اتنی چھوٹی، ایک آدمی کو ڈھانکنے کے لیے وہ کپڑا نہیں ہے، اتنا لمبا بھی کپڑا نہیں ہے. ایسی حالت میں جنگ کر کے شہید ہو گئے وہ صحابی جو ناز و نام میں پلے سو صحابی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چہرے کی طرف کپڑا کھینچو، پیروں کی طرف گھاس ڈال کے اسی حالت میں ان کو دفنا دو. تو کیسی آزمائش ہے ہمارے صحابہ کی، تو اس کے مقابلے میں ہماری کیا آزمائش ہے. یاد رکھو، ہم بولتے ہیں نا کہ ہم کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہونا پھر بھی جنت ہونا، ہم کو دنیا میں ذرے بھی تکلیف نہیں ہونا لیکن پھر بھی ہمارے کو جنت ہونا، یہ ہماری سوچ ہے. ہم دنیا کے لیے تو آزمائے جانا چاہتے ہیں لیکن دین کے لیے آزمائے جانا نہیں چاہتے. دنیا کے لیے کتنا بھی فائٹ کریں گے، زمین کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، پراپرٹی کا مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، کام کرنے کا مسئلہ ہے، رشتہ داروں کا مسئلہ ہے، جھگڑے کریں گے، کورٹ کریں گے، کیس کریں گے، پنچایت کریں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، وقت لگائیں گے، مال لگائیں گے، تن من دھن سب کچھ لگائیں گے دنیا کے مسائل کے لیے، جھیلیں گے ہم کتنی بھی مصیبت ہو. لیکن دین کے لیے ذرے سی بھی تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے، دین کے لیے ذرا بھی مصیبت اٹھانا نہیں چاہتے. ذرا دین کا کام کرنے کے لیے آئے، ذرا دین کی باتیں کہنے لگے، ذرا دین سیکھنے لگے، اگر کوئی صرف تانے مار دیا کہ نہیں لوگ ایسا بول رہے مول صاحب، اب ہم بند کر دیتے، ختم، ہم کو دین نہیں ہونا. ذرا فنکشن میں برقع کیا پہن کے چلے گئے، لوگ مذاق اڑا رہے، نہیں جی چلو برقع اتار دو، نہیں جی چلو یہ یہاں نہیں چلتا وہ وہاں. دین کے لیے کوئی فائٹ کرنا نہیں چاہتے، ہم دین کے لیے آزمائے جانا نہیں چاہتے، دین کے لیے ذرے بھی مشکل اٹھانا نہیں چاہتے. یہ آج ہمارا ایمان ہوگا، یاد رکھو. اور آج لوگوں کی حالت دیکھیں، لوگ باطل چیزوں کے لیے، باطل نظریات کے لیے، باطل چیزیں بیچنے کے لیے کتنا محنت کر رہے ہیں. لوگ باطل طریقوں پہ، چاہے وہ دوسرے مذہب کے لوگ ہو یا پھر مسلمانوں میں ہی دوسرے عقائد کے لوگ ہو، باطل پہ، غلط راستوں پہ رہ کر، غلط طریقوں پہ رہ کر اپنی غلط چیزوں کو ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے لیے، لوگوں میں پھیلانے کے لیے کتنی محنت کر رہے، تن من دھن سب کچھ لگا رہے. لیکن ہم لوگ حق پہ ہوتے ہوئے، اسلام پہ ہوتے ہوئے، قرآن کی سچائی ہمارے پاس، اسلام کی سچائی ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس دین کے لیے، اس اسلام کے لیے ہم کوئی مصیبت اٹھانا نہیں چاہتے، کوئی تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے. یاد رکھو،
یاد رکھو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر ہم لوگ مثال لینا چاہیں تو ابو جہل جو تھا وہ قتل ہو گیا۔ کس کے لیے قتل ہوا جی؟ وہ شرک کے لیے قتل ہوا جی۔ شرک پہ رہتے ہوئے شرک کے لیے اپنی گردن کٹوایا، وہ باطل پہ رہتے ہوئے شرک کے لیے جان دے دیا، وہ گردن کٹوا دیا ابو جہل۔ ہم حق پہ ہوتے ہوئے کیا ہم اللہ کے دین کے لیے قربانی نہیں کر سکتے؟ ہم توحید کے لیے کیا اپنے گردن نہیں کٹوا سکتے؟ اس کا جذبہ نہ کے برابر ہے، مسلمانوں میں بہت کم ہے۔ تو بہرحال تکلیفیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں، ان کے بارے میں اگر بات کریں گے تو بہت ساری باتیں ہیں جن میں اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں گے، جیسے کہ صحابہ کی قربانیاں، مختصر میں سنا ہے کیونکہ وقت بڑا کم ہے ہمارے پاس، عنوان بہت لمبا ہے، تو اس لیے جلدی کچھ اہم باتیں بول رہا ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے۔ تو خود صحابہ کو بھی تکلیفیں پہنچی، تو خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتنی تکلیفیں نہیں پہنچی، پوری زندگی تکلیف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف نہیں ہوتی تھی جو مکے کے مشرکین کی طرف سے جو بھی حرکتیں ہوتی تھی؟ بلکہ اللہ تعالیٰ سورہ ہجر میں کہتا ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے۔ کون جی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کے سردار، تمام انسانوں میں افضل اور بہتر انسان، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مکے کے مشرک کیا کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا، کیا بول رہے؟ اے وہ شخص، تو سمجھتا ہے کہ تیرے اوپر قرآن اترا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ تو دیوانہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! تو بول رہا کہ تیرے اوپر کوئی فرشتہ آیا، قرآن اتر رہا، اللہ کا کلام اتر رہا، لیکن ہماری نظر میں تو دیوانہ ہے، تو پاگل ہے بول رہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے تکلیف نہیں ہوئی؟ بہت ہوئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اسی سورہ ہجر آیت نمبر 97 میں کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب علم ہے کہ ان باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ اے محمد، ہمیں معلوم ہے یہ مکے کے مشرک جو باتیں بول رہے ہیں نا، اس سے آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، آپ کے دل کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، اس بات کا علم ہم کو بھی ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ بلکہ مکے کے مشرکین نے کیا کیا نہیں کہا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 90 اور 91 نکال کر دیکھیں گے، کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین، جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کیا بولے؟ مکے کے مشرک اللہ کے رسول کا بھی مذاق اڑائے تو قرآن کا بھی مذاق اڑائے۔ کیا مذاق اڑائے تھے؟ اس قرآن کے ان لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے وہ کہتے تھے کہ جب بھی کوئی قرآن کی آیت اترتی تھی مذاق میں کہتے تھے مکے کے مشرک، اے فلاں تو یہ ٹکڑا لے کے جا قرآن کا، اے یہ تیرا حصہ ہے، یہ تو لے کے جا، یہ تو لے کے جا، یہ اللہ کا کلام ہے، کہتے دیکھو یہ تم لے لو، یہ ہم لے لیں گے، بول کے اس طرح مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ کے رسول کا بھی مذاق اڑائے، قرآن کا بھی مذاق اڑائے، بلکہ فرشتوں کا بھی مذاق اڑائے۔ کہاں؟ سورہ مدثر آیت نمبر 30 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے علیہا 19، اور اس میں 19 فرشتے مقرر ہے۔ کس میں؟ جہنم کے اوپر 19 فرشتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو جہل کہتا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم میں 19 فرشتے ہیں، جہنم کے اوپر 19 فرشتے ہیں، تو ابو جہل نے کہا ارے جہنم میں جاتے بول کے بول رہا نا یہ محمد، اگر ہم اللہ کو نہیں مانے تو جہنم میں چلے جاتے بول رہا نا، تو کوئی بات نہیں، صرف جہنم کے اوپر 19 ہی تو فرشتے ہیں، 10 کو تو میں سنبھال لوں گا، 9 کو تم سنبھال لینا۔ فرشتوں کا مذاق اڑاتا تھا ابو جہل، 10 فرشتوں کو میں اکیلا نپٹا لوں گا، 10 کو 9 کو باقی تم لوگ لے لو، تم سنبھال لو، بلکہ اس طرح مذاق اڑایا ابو جہل فرشتوں کا بھی۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے تکلیف نہیں ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ پاگل، دیوانہ، مجنون بولتے تھے، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر بولتے تھے؟ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں؟ بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے محمد تمہیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تسلی کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتیں اتارا۔ سورہ قلم اگر آپ پڑھیں گے، سورہ قلم میں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ اس کے بعد
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ وہ فرشتے لکھتے ہیں، تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے۔ اے محمد یہ تجھے دیوانہ بول رہے نا، تو اپنے رب کے فضل سے تو دیوانہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے آیتیں اتارا اور کہتا ہے اے محمد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے فضل سے تو دیوانہ نہیں ہے، اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے۔ ٹینشن مت لو، پریشان مت ہو اے محمد، تمہارے لیے ان تکلیفوں پہ صبر کا بہترین اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تو بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہے۔ یہ لوگ تجھے تانا دے رہے، ٹینشن لینا نہیں، تیرے رب کو معلوم ہے تو بہترین اخلاق والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے۔ تو بہرحال اتنی باتیں سننے کے بعد آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ کیوں ہوتی ہے؟ ایک دو تین چیزیں بتاؤں گا میں۔ آزمائشیں جو ہم پر ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں، اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ ہم میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، ایمان کے دعوے داروں میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آزماتا۔ زبان سے بول دیے لا الہ الا اللہ، لیکن اس میں سچے کون ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ صرف کلمہ پڑھ لیے کافی نہیں ہے، لیکن اس کلمے میں سچے کون ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آزماتے رہتا۔ جیسا کہ اس کی دلیل اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 166، وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں مدبھیڑ ہوئی تھی، وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لینا چاہتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت بھی اگر ہم نکال کر دیکھیں گے آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ دیکھو اس میں کلیئر ہے کیا بول رہا اللہ تعالیٰ، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ کیا تم لوگ یہ سمجھ رہے کہ ہم ایمان لائے بولنے سے اللہ تعالیٰ تم کو چھوڑ دے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، ان سے اگلے لوگوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ کیوں آزمائش؟ تم سے سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں یہ چیز معلوم کرنے کے لیے۔ مصیبتیں آنے سے آتش، پریشانیاں آنے سے آتش، تکلیفیں آنے سے آتش، ارے یہ کیا اسلام ہے، یہ کیا ہم اتنے دن سے نمازاں پڑھے، یہ کرے وہ کرے، کچھ فائدہ نہیں ہوا، چلو کوئی ہماری مدد نہیں کرا، اب کوئی کرسچن آ گیا، کوئی عیسائی آ گیا، کوئی دعوت دے دیا، کوئی ہیلپ کر دیا پیسے، تو اسلام چھوڑ دیا، عیسائیت قبول کر لیا، ختم، ہماری پریشانیاں ختم۔ یہ ہے سچا دین، یہ سوچ کے جانے والے کئی مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سچا کون ہے، مصیبتوں کے آنے کے باوجود بھی جمے رہنے والا کون ہے، تکلیفیں آنے کے بعد بھی یہ آزمائش ہے میری زندگی کی سمجھ کے جمے رہنے والا کون ہے، ڈٹے رہنے والا سچا کون ہے مسلمان، یہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ آزماتا۔ زبان سے بولی ہوئی باتوں کی کوئی قیمت نہیں رہتی جب تک کہ ان پر عمل کا ثبوت نہ ہو۔ کتنے بھی باتیں بولو زبان سے، عمل نہیں کرے تو کوئی فائدہ نہیں۔ جیسا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، تو اللہ میں سب کچھ چھوڑوں گا لیکن تجھے نہیں چھوڑوں گا، سب کی بات چھوڑ سکتا، سب کا حکم چھوڑ سکتا، اللہ تیرا حکم نہیں چھوڑوں گا، تیری بات نہیں چھوڑ سکتا، اللہ تیری ہی بات مانوں گا، سب کی بات کو میں چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ محمد الرسول اللہ اگر مان لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے اگر مان لیے تو میں دنیا کے تمام لوگوں کے رسموں کو، رواجوں کو، طریقوں کو، بڑوں کو، سب کے طریقے چھوڑ سکتا، لیکن میں محمد کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑ سکتا۔ ہر رسم، ہر رواج، ہر جاہلیت کے کاموں کو میں چھوڑ سکتا، لیکن میں میرے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے محمد رسول اللہ کا مطلب۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہی اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں جب تم پڑھے تو پھر اس میں کتنے سچے ہیں اللہ تعالیٰ آزماتا۔ زبان سے صرف بول دیے لا الہ الا اللہ تو پھر اس بات کی اہمیت نہیں ہے جب تک تمہارا عمل ثبوت نہ دے۔
عمل کا ثبوت ہونا اس میں ضروری ہے. رسول کو مانا لیکن سب رسمیں بھی کر رہا، سب رواجیں بھی کر رہا، تو پھر ایسا آدمی جھوٹا ہو سکتا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر جیسا کہ بولی ہوئی باتیں اور اس پر عمل کا ثبوت ہونا. عمل نہیں ہے لیکن زبان سے بڑے بڑے باتیں کر رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک شوہر وہ ہمیشہ بولتے رہتا کہ دیکھو میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا، میں تمہارے لیے جان دے سکتا، میں تمہارے لیے جان دے سکتا بولنے والا اگر گھر میں اچانک سانپ نکلا تو بیوی کو، بچوں کو، سب کو چھوڑ کے بھاگا کرتے. سانپ اگر گھر میں آ گیا تو سب کو چھوڑا. پھر بعد میں بیوی بولتی ہیں کہ اچھا تم اتنے دنوں سے جان دے دے تم بولے تم اپنا جان بچا کے چلے گئے، ہمارے جان کا کوئی فکر ہی نہیں کرے. دیکھو یہ پلاسٹک کا سانپ ہے، میچ رکھی ہے، یہ پلاسٹک کا سانپ ہے، میچ رکھی. تم کتنے سچے ہیں کہ تمہاری زبان کے دعوے میں بول کے یہ دکھانے کے لیے رکھی. کیا ہوا جی تمہارا جان دینا؟ اچھا بھاگے تو بھاگے، تم اکیلے بھاگ گئے، میرے کو بھی چھوڑ دیے، بچوں کو بھی چھوڑ دیے، اور موبائل لے کے بھاگ گئے، مگر موبائل نہیں چھوڑتا. تو بہرحال تو یہ سچا ہے. اب اس کے بعد جان دینے کی بات کیا ہے؟ تب تمہاری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی. تو اگر کوئی انسان زبان سے کچھ بول رہا تو عمل سے بھی ثبوت رہنا اس کا، تبھی جا کے اس کو سچا مانا جائے گا. تو یاد رکھو ہماری زندگی بولنا، ہماری زندگی بتانا، عمل کر کے ہم بتانا کلمے میں ہم کتنے سچے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ اور اس کے رسول کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اللہ اور رسول کی ہی بات مانیں گے. اس کا ثبوت ہماری زندگی دینا. صرف زبان کے دعوے کچھ فائدہ دینے والے نہیں ہے، یاد رکھو. تو بہرحال یہ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ کیوں آزماتا؟ کیونکہ تم میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں معلوم کرنے کے لیے. دوسری چیز، دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتا، اس لیے اللہ تعالیٰ آزماتا. دنیا میں گناہوں کو پاک کرنا چاہتا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا میں ہی اس کے گناہوں کی سزا دے دیتا ہے. ترمذی میں سلسلۃ الصحیحہ میں یہ روایت موجود ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا، بھلائی کا مطلب اسے جنت میں ڈالنا چاہتا، مرنے کے بعد میرا یہ جو خاص بندہ ہے میرا، اس کو میں تکلیف نہیں دوں گا، مرنے کے بعد اسے سزا نہیں دوں گا، اس کی بھلائی اللہ تعالیٰ چاہتا تو کیا کرتا؟ دنیا میں ہی اس کے اوپر کچھ مصیبتیں، کچھ پریشانیاں، کچھ تکلیفیں ڈال دے کے اس کے گناہوں کو یہیں پر صاف کر دیتا اور معاف کر دیتا. بلکہ اگر ہم مثال سے بھی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اگر ہمارے کپڑوں پہ گندگی لگی ہے تو دھلنا پڑتا، لیکن ہمارے کپڑوں پہ اگر دھول لگ جائے تو جھٹک دیتے تو صاف ہو جاتا. دھول الگ ہے، گندگی الگ ہے. گندگی کو تو دھلنا پڑتا، لیکن تھوڑا سا اگر دھول لگایا کہیں سے تو یوں جھٹک دیں گے تو صاف ہو جاتا. اسی طرح دیکھیے، دھلنا ایک بڑا کام ہے لیکن جھٹک دینا آسان کام ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس مومن بندے کو جو کہ سچا ہے، کلمے میں سچا ہے اور کوئی پاپی نہیں ہے، کوئی گناہگار نہیں ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے اس کے بھی غلطیاں ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کے گناہوں کو جھٹک دے کے جنت میں داخل کرنا چاہتا. اس لیے اللہ تعالیٰ مصیبتیں ڈالتا، اس لیے اللہ تعالیٰ پریشانیاں ڈالتا. تو یاد رکھو اگر ہم لوگ اس طرح مثالوں سے سمجھیں گے تو بہت ساری مثالیں ایسی ہیں. تو ایک کسی کے سامنے اگر دو مصیبتیں ہیں، دو پریشانیاں ہیں یا دو سزائیں ہیں، ان میں سے چھوٹی سزا کو انسان قبول کر لیتا بڑی سزا سے چھوٹی سزا کو قبول کر لیتا. جیسا کہ ایک غلطی کرا کوئی آدمی، اگر ٹریفک پولیس والا پکڑ لیا، خاص طور سے کورونا میں آپ لوگ بھی وہ ویڈیوز دیکھے ہوں گے، باہر نہیں نکلنا تھا، کئی لوگ نکل گئے، بغیر ماسک کے نکل گئے، تو پولیس والے ڈنڈے مارے روڈ پہ، راستے میں ہی. کچھ لوگوں کو اٹھ بیٹھ بھی کرائے، کچھ لوگوں کو مرغا بنائے. اب اٹھ بیٹھ کرتا، مرغا بنتا یا نہیں تو جیل میں جاتا. دو ہے آپشنس، تو کیا کر لیتا؟ مرغا بننا تیار ہے. اگر دو دوست مل کے جا رہے، دونوں مل گئے سمجھو راستے پہ، دونوں کو اگر پولیس والا بولا یہیں پر اٹھ بیٹھ کر لوگوں کے سامنے اب یہیں پر مرغا بن، اگر پہلا دوست اگر بولا سمجھو نہیں میں نہیں کرتا ہوں، اس کو دو لکڑی کے ڈنڈے پڑے سمجھو، فوراً بازو والا بولنے سے پہلے اٹھ بیٹھ کر لیتا. اب اس کے بعد اس کو ڈنڈے بھی پڑے، پھر مرغا بھی بنتا، پھر اٹھ بیٹھ بھی کرتا، پھر دونوں مل کے جاتے ہوتے انہیں دیکھتے ہوئے ہنستا، دیکھ میں تو بچ گیا ڈنڈوں سے، تو ڈنڈے بھی کھایا اور مرغا بھی بنا، اٹھ بیٹھ بھی کرا، لیکن پہلے میں ہوشیار بن کے کیا کرا؟ اٹھ بیٹھ کر کے ایک سزا، بڑی سزا سے میں بچ گیا. تو جہنم کی بڑی سزا ہے، اس سزا سے بچنے کے لیے دنیا میں تھوڑی سی مصیبتیں آ گئی، دنیا میں تھوڑی سی پریشانیاں آ گئی، اللہ تعالیٰ جھٹک دیتا یہاں پر ہمارے گناہوں کی، اس لیے اللہ تعالیٰ مصیبتیں ڈالتا. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چلو تیسری وجہ، ایک تو اللہ تعالیٰ انسان کو جگانے کے لیے اور انسان کو اللہ کی طرف واپس آنے کے لیے ایک موقع دیتا. اللہ تعالیٰ گناہوں کی طرف جا رہا تھا تو واپس اللہ کی طرف آنے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے اوپر مصیبتیں ڈال دیتا.
اس کی دلیل غالباً سورہ روم آیت نمبر 40 میں ہوں گی، جیسا کہ وہ آیت ہے نا ظہر الفساد فی البر والبحر. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ ایک تو سزا کے طور پر، اور دوسرا اللہ کی طرف واپس آنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، پلٹ کے آنے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مصیبتیں ڈالتا بول رہا. جیسا کہ کئی لوگ بھی بڑے بڑے گھمنڈی لوگ بھی، بڑے بڑے تکبر کرنے والے لوگوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، جب ان کے اوپر مصیبتیں پڑتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہے، تو وہ سدھر جاتے، پلٹ کے آ جاتے. ایک گھمنڈی انسان تکبر کے ساتھ رہتا تھا، بڑا گھمنڈ کرتا تھا، ایک ہی نوجوان بیٹا تھا اس کا، باقی سب بیٹیاں تھیں. اچانک اگر اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، سمجھو انہیں نرم پڑ جاتا. ظالم تھا، اس کو سمجھ میں آیا، ارے کیا اتنے دنوں سے میں کیا فخر کر رہا تھا، بیٹا مر گیا، اب میرے پاس کیا ہے، کیا پیسہ رہ کے کیا کرنے کا ہے. کئی لوگ ہم بڑے گھمنڈی، بڑے تکبر میں رہتے، لیکن بیماری ایسی آ جاتی، بیماری آنے کے بعد بس اللہ اللہ کرتے ہوئے آپ داڑھی چھوڑ دے کے نمازوں کو آنا شروع ہو جاتے. اتنا پیسہ رہ کے بھی کیا کرنے کا تھا بھائی، بیماری آئی تو کیا پیسہ کام آیا مجھے، اتنا کمزور ہو گیا. تو بہرحال جو بھی مصیبتیں، پریشانیاں اللہ تعالیٰ جو ڈالتا آزمائش کے طور پر، اس کے ذریعے سے انسان واپس پلٹ کے اللہ کی طرف آ جائے، واپس وہ توبہ کر لے، سدھر جائے. اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا. چوتھی چیز، وجہ کیا ہے آزمانے کی؟ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک انعام دینا چاہتا، بڑے اونچے مقام پر اللہ تعالیٰ اسے پہنچانا چاہتا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک بندے کا اللہ کے پاس اونچا مقام ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اعمال کے ذریعے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ اسے ایسی آزمائش میں مبتلا کرتا رہتا ہے جو اسے ناپسندیدہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے. مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک ایک بندہ اللہ کے پاس اونچا مقام رکھتا، اللہ تعالیٰ اس کو اونچا مقام دینا چاہتا، لیکن اپنے اعمال کے ذریعے سے وہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا. مطلب غریب آدمی ہے، بس فرض نمازیں پڑھ لے رہا، فرض روزے رکھ لے رہا، اب زکوٰۃ بھی نہیں دے پا رہا، ثواب کمائیں گے بولے تو اس مقام تک جانے کے لیے، اور حج بھی نہیں کر پا رہا، غریب ہے، اور گھر کے کام کاج، بیوی بچے اتنے ہیں کہ محنت کرنا، صبح سے شام تک کام نہیں کرے تو نہیں چلتا، اس لیے نفل نمازیں نہیں پڑھ پا رہا، نفل روزے نہیں رکھ پا رہا، ٹائم نہیں ہے اس کے پاس، لیکن فرض عبادتیں کرتے ہوئے چلے جا رہا. اللہ تعالیٰ اس کو اونچا مقام دینا چاہ رہا، لیکن اعمال دیکھے تو تھوڑے ہیں، اعمال تھوڑے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس کا مقام اونچا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مصیبتیں ڈال دیتا، پریشانیاں ڈال دیتا. اب وہ ان مصیبتوں میں، پریشانیوں میں صبر کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ جو اونچا مقام ہے اس مقام پر پہنچا دیتا. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ مصیبتیں ڈال کے آزماتا انسان کو. یہ چوتھی وجہ ہے. تو بہرحال یہ 4 وجوہات ہیں آزمائش کے. آزمائشیں اللہ تعالیٰ کیوں ڈالتا ہے انسان کے اوپر؟ یہ 4 وجوہات. اب اس کے بعد آزمائش کے فائدے، 1-2-3 فائدے بتا کے آپ کو انشاءاللہ آج کی بات یہیں پر ختم کروں گا. آزمائش کا پہلا فائدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا. یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ تھکن ہو، بیماری ہو، فکر ہو، غم ہو یا کوئی پریشانی ہو، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کرتے رہتا. صحیح بخاری کی روایت. اللہ اکبر. یہ مسلمان کا، یہ ایک ایمان والے کا ایمان لانے کا فائدہ ہے. مسلمان کو کون سی بھی پریشانی ہے، کون سی بھی ٹینشن، کون سی بھی تکلیف، چاہے وہ بیماری کی ٹینشن ہو، پیسوں کی ٹینشن ہو، کاروباری ٹینشن ہو، اپنے بچوں کا ٹینشن ہو، غریبی کی ٹینشن ہو، بچوں کی شادیوں کا ٹینشن ہو، اولاد نہ ہونے کا ٹینشن ہو، بلکہ یہ تو بڑے بڑے ٹینشن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانٹا بھی چبھ جاتا ہے. مطلب اس کا مطلب یہ ہے بخار بھی آتی ہے، سمجھو ہمارے کو کبھی بخار بھی آتی ہے، چلتے چلتے ایک ٹھوکر لگ گیا پیر کو، پتھر کا مار بھی لگ گیا، نیچے گر گئے، کچھ بھی ہوا، گھٹنے کا درد، پیٹ کا درد، کمر کا درد، سر کے درد، ہر غم، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر ٹینشن، اگر اس پر وہ صبر کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو تکلیفیں اس کو آئی، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، یہ تکلیفیں اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. یہ آزمائش کا پہلا فائدہ ہے. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے. اب دوسرا،
انسان کو پہلے سے بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ آزماتا، یہ اس کا دوسرا فائدہ ہے. یعنی آزمائش کی وجہ سے انسان پہلے سے بھی زیادہ اور اچھا بن جاتا ہے. کیسے؟ حدیث سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، جب میں اپنے مومن بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ اپنی عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہیں کرتا تو میں اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، پھر میں اس کے گوشت کو پہلے سے بہتر گوشت سے، اس کے خون کو پہلے سے بہتر خون سے بدل دیتا ہوں، پھر وہ نئے سرے سے اعمال کا آغاز کرتا ہے. سلسلہ تو صحیح ہے، میری روایت موجود. مطلب کیا ہے جی؟ مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے مومن بندے کو میں جب آزماتا ہوں اور اس کی عیادت کے لیے آنے والوں سے وہ شکایت نہیں کرتا. ایک آدمی بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں شریک ہو گیا، لوگ عیادت کے لیے جا رہے، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست جا رہے، ان کے سامنے شکایت نہیں کرتا. وہ بیماری میں بھی الحمدللہ بولتا. گھر میں نوجوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، چھوٹے بچے کا پیدا ہوتے انتقال ہو گیا، ماں کو غم ہے، تکلیف ہے، لوگ گئے، جنازے میں گئے، اس کے بعد بات کرانے کے لیے گئے، تو بھی مریض کی عیادت کے لیے جائے یا کسی میت کے گھر میں اگر انتقال کے بعد جائے، جب کبھی بھی لوگ اس کے ساتھ ملنے کے لیے گئے، اس وقت وہ شکایت نہیں کرتا، شکوہ نہیں کرتا. اپنے پاس آنے والوں کو کبھی یہ نہیں بولتا کیا کرنا جی، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ہی مصیبتیں ڈال دے رہا، کیا ہے کہ کیا نہیں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ تو بھی ہوں گا، اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو نہیں دیکھ سکتا، بولتے دیکھو ہم کیا کریں، ہم کسی کا کھائے نہیں، ہم کچھ بھی نہیں، ایسے نہیں، اللہ ہمارے کچھ ہمیشہ مصیبتیں ڈال رہا، اللہ کے پاس انصاف نہیں ہے، نعوذ باللہ. ایسے باتیں کبھی نہیں بولتا. وہ اس کے لیے ہے یہ فائدہ، کبھی شکوہ شکایت نہیں کرتا. وہ کیا بولتا؟ صرف صبر کر لیتا، اور جیسا کہ ہم آیت میں سنے انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بات نہیں، اللہ کا دیا ہوا تھا، اللہ لے لیا، بس ختم. انسان ہونے کے ناطے غم ہے، تکلیف ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، روتے ہیں، الگ مسئلہ ہے، لیکن زبان سے اللہ کے بارے میں شکوہ شکایت نہیں. صبر کریں گے، اچھی امید رکھیں گے، اللہ چاہے تو اس سے بہتر بدلہ دے سکتا ہے، اس امید کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر نئے سرے سے، جیسے وہ صبر کر لیا، اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہ بھی مٹا دیتا، اس کو اس کے دل کو سنورنے، اللہ کے قرب کے ساتھ نئی زندگی ملنے کی بات ہے، یعنی انہیں پھر ایک نئے جسم کے ساتھ، نئی تازگی کے ساتھ اور زیادہ اچھا بن کے اور نیک بن کے وہ اعمال کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے سے انسان کو اور بہتر بنانے کے لیے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، تو انسان بھی پہلے سے بہتر بن جاتا. تیسرا فائدہ آزمائش کے فائدوں میں سے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا. اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا آزمائشوں پر صبر کرنے سے. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک بڑے اجر کا تعلق بڑے آزمائش کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے. جو اللہ کی رضا پر راضی رہے اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے. ترمذی میں روایت موجود ہے. یعنی بڑے اجر کا تعلق بڑی آزمائش کے ساتھ ہے. اللہ کے پاس بڑا اجر ملنا چاہ رہے، اگر بڑا ثواب پانا چاہ رہے تو اس کا تعلق بڑی آزمائش کے ساتھ ہے. بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہے تو ہی اللہ تعالیٰ بڑا اجر کا بھی وعدہ رکھا، اس پر صبر کریں گے تو جو اللہ کی رضا پر راضی رہے تو پھر اس کے لیے اللہ کی رضا ہے. مطلب اللہ میں تیرا بندہ، تیری مرضی، تو دیے سو زندگی، تو دیے سو سب کچھ ہے، مال اولاد سب کچھ تیری ہے، اللہ تیری مرضی ہے. اللہ کی رضا پر راضی، اللہ تقدیر میں میرا اتنا ہی لکھا ہوں گا، اتنا مل گیا، جتنا کھانا لکھا اتنا مل گیا، جتنا مال لکھا اتنا مل گیا، جتنی اولاد لکھی، جس کی جتنی شادیاں، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ لکھ دیا، بس اللہ میں راضی ہو گیا، تیرے فیصلے پہ میں راضی، رضیت باللہ ربًا، اللہ میں راضی ہو گیا تیرے رب ہونے پر، تو جو بھی کرے گا میری زندگی میں الحمدللہ ٹھیک ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں. تو تم راضی ہو جاؤ اللہ کے فیصلوں پر، اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی ہوتا، اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی ہوتا. اور اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے. جنت کے انعاموں میں سے بہت بڑا انعام اللہ کی رضا ہے. اللہ کی رضا، جنت کی جتنی بھی نعمتیں ملتی نا، تمام کھانے پینے کی چیزیں، گھر وغیرہ، ان تمام چیزوں میں بھی زیادہ خوشی والی چیز اللہ تعالیٰ جب آ کے بولیں گا کہ اے میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا، میں تم سے راضی ہو گیا، جب بولیں گا نا تو جنت کی سب سے بڑی خوشی وہی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا. جیسا کہ میں اس کی مثال کئی مرتبہ دیتا ہوں. اگر کسی لڑکی کو ایک مالدار گھرانہ ملا جس کے بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑے بڑے
گاڑیاں ہیں، سونا چاندی، نوکر چاکر سب کچھ ہے، بلکہ اس کے گھر میں ساس سسر دیورانی نندن سب اچھے ہیں، لیکن صرف اس کا شوہر ہی اس سے ناراض ہے، کیا فائدہ؟ صرف شوہر ناراض ہے، باقی سب کچھ ہے، کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں، کوئی سکون نہیں۔ تو اسی طرح جنت میں جانے کے بعد بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی انعامات مل گئے، لیکن اگر اللہ ناراض ہے تو کوئی فائدہ نہیں، تو مزہ ہی نہیں آتا۔ اس لیے اللہ راضی ہوتا، کس سے راضی ہوتا؟ اللہ کی رضا پر تم راضی ہو جاؤ، بس اللہ جو فیصلے تمہاری زندگی میں کرا ان فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی رضا بھی تمہیں ملے گی۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ تیسرا، اب آخری فائدہ اور آخری بات بول کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اگر کوئی آزمائشوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیادت، امامت، لیڈر کا مقام دے دیتا، اسے ایک رہبر بنا دیتا، اس قوم کے لیے ایک ذمہ دار، ایک لیڈر، ایک امام بنا دیتا۔ اس کی دلیل اگر سورہ بقرہ آیت نمبر 124 نکال کر دیکھیں گے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ اللہ کی آزمائش آئی ابراہیم علیہ السلام پر، اللہ کی آزمائشوں پہ ابراہیم علیہ السلام صبر کرے تو اللہ تعالیٰ امام بنا دیا۔ پھر اس کی ایک دلیل سورہ سجدہ آیت نمبر 24 میں بھی ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ لیڈر بنا دیتا، اللہ تعالیٰ کیا ہے، امامت کی ذمہ داری دے دیتا جو صبر کرتے ہیں مصیبتوں میں۔ آج بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، جو بھی ایک کامیاب انسان کی کوئی سٹوری سنتے ہیں ہم کتابوں میں بھی، بچوں کے اسکول کے، کالج کے، یا کسی بھی چیز میں، جتنے بھی ہم سے پہلے کوئی مشہور لوگ جو گزر گئے ان کے واقعات ہم سنتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں آگے بڑھے ہوئے لوگ ہیں، ان کی زندگی جب پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اوپر بہت مصیبتیں آئی، ان کے اوپر بہت پریشانیاں آئی، ان کو لوگ بھی بہت تانے دیے، ان کی غریبی زندگی تھی، انہوں ایسا کرے ویسا کرے، یہ قربانی دیے وہ قربانی دیے، اتنی قربانیوں کے بعد پھر ان کو ایک ایسا مقام ملتا، وہ تو مر جائیں گے لیکن ان کا نام سالہ سال باقی رہتا۔ تو یہ کب ہوتا؟ جب ہم مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں صبر کریں گے، اللہ کی آزمائش سمجھ کر زندگی گزاریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس مقام پر بھی ہم لوگوں کو ٹھہراتا، جیسے کئی صحابہ کے تعلق سے آج ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، صحابہ تو صحابہ، انبیاء تو انبیاء، انبیاء کے بعد، صحابہ کے بعد محدثین کے بارے میں آج ہم اتنے ادب کے ساتھ نام لیتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں اتنی عزت کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں، ان کے زندگی کے جو مصیبتیں ہیں، ان کے جو تکلیفیں تھیں، ان کو بھی یاد کرتے ہیں، کتنی مصیبتوں سے انہوں نے علم حاصل کیا، حدیثیں کیسے جمع کرے، کتنی غریبی زندگی گزارے، کیسے ان کو کھانے کے لیے نہیں تھا، کیسے ان کو اپنے جسم پہ پہننے کے کپڑے بھی بیچنا پڑا، ایسی جتنی بھی چیزیں ہم سنتے ہیں اس کے پیچھے ان کی قربانی، کئی محدثین کے زندگیوں میں ان کے والدین کی قربانی، ان کی امی کی قربانی، ان کے ابا کی قربانی، تو وہ لوگ صبر کرے تو آج دنیا میں ان کا مقام بھی، مرتبہ بھی، اور ان کا نام بھی ہوا۔ تو اسی لیے اگر ہم بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھو، خاص طور سے آج اس فتنوں والے دور میں ہم اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ کوشش کرنے والے بنے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، معاشرے سے ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے جو بڑھتے ہوئے فتنوں کے دور میں ہم بھی کچھ کرنے والے بنے، تبھی جا کے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایک عزت بھی دے گا، ایک بہت بڑا مقام بھی دے گا، اس صبر کا بدلہ بھی دے گا، یہ تمام فائدے بھی ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو یاد رکھو، ایک آخری مثال دے کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک گٹھلی جو ہوتی ہے، ایک گٹھلی جب مرتی ہے تو اس کے ذریعے سے کئی دانے نکلتے ہیں۔ کون سی بھی گٹھلی، آپ ایک آم کے درخت کو لے لو، آم کا درخت پھل دینے سے پہلے آج سووں ہزاروں کا پھل دے رہا ہے ایک آم کا درخت، لیکن اس سے جتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے، جتنے میٹھے پھل کھا رہے، اس کے پیچھے ایک گٹھلی کی موت تھی۔
ایک دانہ، ایک گٹھلی مرتی ہے تو ہزاروں لوگوں کو فائدہ دے سکتی ہے۔ اسی طرح ہم بھی اللہ کے دین کے لیے وہ ایک تو بنے جو مرنے والا، جو تکلیفیں اٹھانے والا، جو لوگوں کے تانے، لوگوں کے الزام، لوگوں کی غلط فہمیاں، لوگوں کی بدگمانیاں، یہ تمام چیزوں کو جھیل کے اللہ کے دین کے لیے میں کام کروں گا، اللہ کے لیے زندگی گزاروں گا۔ اس نیت کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے، پھر الحمدللہ اس کے ثمرات، اس کے فائدے بھی بہت ہوں گے، دنیا میں بھی فائدے ہوں گے، اور مرنے کے بعد یہ تمام ثواب اور اجر کا مستحق بھی وہ انسان بن سکتا ہے۔ تو بہرحال میں جیسا کہ بول رہا تھا، ہم دنیا کے لیے تو آزمائے جانا چاہتے ہیں، دنیا کے لیے تو تکلیفیں اٹھانا چاہتے ہیں۔ آج ہماری بچیاں دنیا کے لیے، بچے نوجوان دنیا کے لیے کالجوں میں پڑھنے کے لیے اپنی زندگی کے 20 سال 25 سال پھر اس کالج میں پڑھانے، اس دنیا کی ڈگری کے لیے ہمارے ان نوجوانوں کے ماں باپ لاکھوں روپے کا خرچ کرنا، ان کے لیے وقت کا نکالنا، ان کے لیے قربانیاں کرنا، دنیا کے لیے تو کتنی بھی تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ وہی نوجوان بچے سے اگر بولے چل میاں دین کا کام بھی کریں گے، چل اللہ کی قرآن بھی سیکھیں گے، چل قرآن کی چند آیتیں سیکھ لے، چند حدیثیں سیکھ لے، اس کے ذریعے سے تو اسلام کا پیغام دے سکتا ہے، تو زندگی بھر اپنے آپ کو بھی ایمان پہ بچا کے رکھ سکتا ہے، ثابت قدم رہ سکتا ہے ایمان پہ، اور کیا ہے تو دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، اسلام کی غلط فہمیاں دور کر سکتا ہے۔ اگر ایسی بات بولے لوگوں کے لیے تو اب ہزار بہانے سامنے آ جاتے، نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں رہتا۔ بڑا افسوس ہوتا میرے کو ان لوگوں کے تعلق سے سنتے ہوئے کہ بچپن سے صرف اور صرف دنیا کی فکر، دنیاوی تعلیم، دنیاوی علم، سب کچھ، ذرا سا ایک سنڈے، ایک اتوار چھٹی کا مل گیا، آ جاؤ جی بولے تو نہیں، وہ کیا ہے ہم لوگ نیٹ کے ایگزامہ لکھ رہے نا، وہ کیا ہے ہم لوگ کمپیوٹر کورس سیکھ رہے نا، ہم تھوڑا وہ یہ سیکھ رہے نا، وہ سیکھ رہے نا، یہ کر رہے نا، اس لیے تھوڑا بزی ہے، وہ بھی نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد پھر شادی ہونے کے بعد تو بالکل بزی ہو جاتے اپنے گھر میں، اب جب تو اور بھی ٹائم نہیں نکلتا، پھر اس کے بعد بچوں کی مصروفیت کی وجہ سے ٹائم نہیں نکلتا۔ اب کب نکلیں گا ٹائم؟ کب کریں گے تم اللہ کے دین کا کام؟ کب کریں گے؟ ایک تو سمیہ اتنی قربانیاں دے کے وہ جنت میں جا سکتی ہے شہید ہو کے، تم کچھ بھی نہیں کر کے صرف ٹھنڈے اے سی کے نیچے، فین کے نیچے نرم جانی ماتاں بچھا لے کے اللہ اللہ بولے کہ تم بھی جنت میں چلے جائیں گے، تو کیا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور تمہاری قربانی برابر ہوگی؟ کیا دونوں برابر جنت میں جا سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی اگر دیکھیں گے دوسری طرف دنیا کے لیے تو بہت ساری قربانیاں دی ہیں، تم 20-25 سال لگا دیے لمبا سفر کر کے، بسوں میں دھکے کھاتے ہوئے، بس اسٹینڈوں میں دھکے کھاتے ہوئے، چڑھتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، راتوں کے نیند حرام کر کے، پڑھ کے ایگزاموں کا ٹینشن لے کے 20-25 سال یہ تو تعلیم حاصل کر لیے۔ میں گناہ نہیں بول رہا ہوں، حرام نہیں بول رہا ہوں، مت کرو نہیں بول رہا ہوں، اس کے مقابلے میں تم اللہ کے قرآن کو کیا اہمیت دیے؟ اللہ کے قرآن کم از کم تمہارے کو صحیح پڑھنے آتا کیا؟ تجوید کے ساتھ تو بھی کم از کم پڑھنے آتا کیا؟ تمہارے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے چند آیتیں تو بھی تم کو یاد ہے کیا؟ حدیثیں تو بھی تمہارے کو یاد ہے کیا؟ یا ہر نوجوان لڑکی، ہر نوجوان لڑکا سوچنے کی بات ہے اس پر۔ اتنا بھی نہیں معلوم، دنیا کے لیے اتنا آزمائش، اتنی تکلیفیں تو اٹھا لیے، دین کے لیے کچھ بھی نہیں کرے تو کیا جواب دیں گے پھر؟ تو یاد رکھو، بہرحال یہی چند باتیں تھیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے اوپر جو بھی مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں ان آزمائشوں کو سمجھ کر ان آزمائشوں پر صبر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔